زندہ اور مردہ کا فرق۔ یہ فرق ہم سبھی بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اگر کوئی انسان سانس لے رہا ہے اٹ مینس کہ وہ زندہ ہے، اللہ نے اس کو زندگی دی ہے، اور دوسری طرف وہ انسان جس کا سانس لینے کا عمل رک گیا ہے، سانس لینے کا عمل منقطع ہو گیا ہے، وہ مردہ ہے۔ یہ وہ عام چیز ہے جو ہم سبھی انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، سبھی سمجھتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں جو بیان کیا ہے وہ اس سے مختلف ہے۔ تو آج حدیث کے مطابق جانتے ہیں کہ زندہ اور مردہ کا فرق کیا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص جو اللہ کو یاد کرتا ہے اور دوسرا شخص جو اللہ کو یاد نہیں کرتا، ان دونوں کی مثال ایسے ہی ہے جیسے زندہ اور مردہ کی۔ تو اس سے ہمیں کلیئرلی پتہ چل رہا ہے کہ ایک ایسا انسان جس کی زندگی میں اللہ شامل ہے وہ زندہ انسان ہے، اور ایسا انسان جو کہ اپنے رب سے غافل ہے وہ مردہ ہے اصل میں۔ یہ فرق بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہم دیکھیں کہ روشنی اور اندھیرے کا فرق ہے۔ تو روشنی سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، اندھیرے سے ہم اس طرح سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ تو ایک زندہ انسان جو ہے، جو اللہ کو یاد کرتا ہے، وہ اپنی زندگی سے فائدہ اٹھا رہا ہوتا ہے۔ دوسری طرف ایسا انسان جو کہ اللہ کو یاد نہیں کرتا، کبھی اللہ کا ذکر نہیں کرتا، وہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے اپنی زندگی بالکل اندھیرے میں، ڈارک زون میں گزار رہا ہے۔ پھر اسی طرح سے جیسے ہم دو لوگوں کو دیکھتے ہیں، ایک انسان جو ہے آنکھوں والا ہے اور ایک انسان جو ہے جس کی بینائی نہیں ہے، تو ان میں سے کون انسان جو ہے وہ فائدہ اٹھاتا ہے، زیادہ فائدہ اٹھاتا ہے؟ وہی انسان جو کہ آنکھوں والا ہے، وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، ہر چیز کو آبزرو کر رہا ہوتا ہے، کیا چیز کیسے تبدیل ہو رہی ہے، کون سی چیز جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے دوسری چیز میں ڈل رہی ہے، تو وہ ان ساری نشانیوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ وہ زیادہ فائدہ اٹھاتا ہے اس انسان کی نسبت جس کو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، اس کو نہیں پتا اس کے سامنے کیا چیز ہے، ہو سکتا ہے اس کے سامنے کوئی ایسی چیز ہو جس سے وہ ٹھوکر کھا لے۔ تو بالکل اسی طرح سے زندہ انسان وہی ہے جو فائدہ اٹھاتا ہے، اس زندگی سے فائدہ اٹھاتا ہے، اور مردہ انسان وہ ہے جو اس زندگی میں کھو کے اس کا نقصان کر بیٹھتا ہے۔ مومن کے لیے اللہ کی یاد تو ایسے ہے جیسے مچھلی کے لیے پانی۔ اگر ہم اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائیں تو ہمارا حال بالکل وہی ہوگا جیسے کسی مچھلی کو پانی سے نکال دیا جائے۔ اگر کسی مچھلی کو پانی سے نکال دیا جائے، سمندر سے نکال دیا جائے، تو اس کا کیا حال ہوتا ہے؟ بالکل وہی حال ہمارا ہوتا ہے اگر ہم اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتے ہیں۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو جب جیل میں قید کر دیا گیا تو ان کے پاس ایک شخص آیا اور ان سے پوچھا کہ آپ ہر وقت اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں، کبھی تھکتے نہیں ہیں؟ تو انہوں نے کتنا خوبصورت جواب دیا کہ جو میں اللہ کا ذکر کرتا ہوں نا، یہی وہ ذکر ہے جو مجھے اتنی ہمت دیتا ہے کہ میں اس قید کی مشقت کو برداشت کر رہا ہوں۔ تو آج جہاں ہمیں لگتا ہے کہ ہماری زندگیوں سے سکون ختم ہو گیا ہے، ہر وقت ہمیں کوئی نہ کوئی کمی محسوس ہوتی ہے، گھروں میں لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، ناچاکیاں ہیں، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم اللہ کو بھول بیٹھے ہیں، اللہ کو تو یاد ہی نہیں کرتے، اللہ کا ذکر تو کر ہی نہیں رہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ایسا گھر جس میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے وہ بالکل ایسے ہے جیسے آباد ہے، جیسے زندہ ہو، اور ایک ایسا گھر جہاں پہ اللہ کا ذکر نہیں کیا جاتا وہ ایسے جیسے مردہ ہے، مینس ویرانہ ہے بالکل۔ تو اگر ہمیں اپنے دل کے گھر کو یا اپنے ان مٹی کے گھروں میں سکون چاہیے، اس کو آباد رکھنا چاہتے ہیں، تو ہمیں اللہ کا زیادہ سے زیادہ ذکر کرنا ہے۔ صرف بڑی بڑی باتوں میں ہم بات نہیں کر رہے کہ ہم نے نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، عبادات تو ہم ساری کرتے ہیں، نہیں، بلکہ ہر چھوٹی بات میں، ہر چھوٹے سے چھوٹے معاملہ میں ہمیں دیکھنا ہے کہ اللہ کو ہم کتنا یاد کرتے ہیں۔ چاہے ہم خوش ہیں تو بھی اللہ کو یاد کریں گے، اللہ کا ذکر کریں گے، پریشان ہے تو بھی اللہ کو یاد کرنا ہے۔ پریشان ہے تو ہم نے اندھیرے میں بالکل کمرہ لائٹس آف کر کے نہیں بیٹھ جانا کہ اوہو میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، میں تو اتنا بیچارہ انسان، میرا کیا ہوگا، نہیں، تب بھی اللہ کو یاد کرنا ہے۔ آج جہاں ہمارے پاس گوسپس کے لیے تو بہت سارے ٹائم ہے نا، ہم ہر شخص سے چاہتے ہیں کہ لمبی لمبی باتیں کریں، فون کالز، اور ایون جب ہمارے دوست یا ہمارے رشتہ دار یا کوئی بھی ہمیں کال نہیں کرتا، بات نہیں ہوتی، میسیجز پہ بات نہیں ہوتی، تو ہم کیا آگے سے رپلائی کرتے ہیں؟ لیٹ سپوز آپ کی کوئی بہت کلوز فرینڈ ہے اور اس نے کوئی 2 مہینے سے آپ کو میسیج نہیں کیا، 2 مہینے سے آپ کی بات نہیں ہو، اور جیسے ہی آپ کبھی کال پہ بات کریں گی تو کہتے ہیں آپ تو بڑے لوگ ہو گئے ہیں نا، اب ہمیں کہاں منہ لگائیں گے؟ تو جہاں ہمیں لوگوں کی اتنی فکر ہوتی ہے کہ وہ ہم سے بات کیوں نہیں کرتے، ہمارے پاس اتنا وقت ہے، ہمیں گپے لگانی ہے، ہمیں ان سے بات کرنی ہے، تو ہم وہ اپنا وقت جو ہے وہ اللہ کو یاد کرنے میں کیوں نہیں اسپینڈ کرتے؟
کیوں نہیں اس وقت میں اللہ کو یاد کرتے؟ اگر اللہ کو یاد کریں گے، ہر وقت ہم اللہ سے باتیں کریں گے، اللہ کا ذکر کریں گے، تو ہمارے پاس تو اتنا وقت ہی نہیں بچے گا کہ ہم دوسروں سے یہ گلہ کریں کہ آپ بڑے لوگ ہو گئے ہیں اس لیے ہمیں منہ نہیں لگاتے، آپ بڑے لوگ ہو گئے ہیں اس لیے ہم سے بات کرنا پسند نہیں کرتے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ ہمارے ذکر سے، اللہ کو یاد کرنے سے اللہ کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ اللہ کے پاس بہت مخلوقات ہیں، فرشتے موجود ہیں جو اللہ کی ہر وقت تسبیح بیان کر رہے ہوتے ہیں، ہر وقت اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتے ہیں۔ اس ذکر سے فائدہ ہمیں ہے، ہمارے دل کو سکون ملے گا، ہمارے گھروں میں سکون ہوگا، اس سے ہمارا دل جو ہے وہ زندہ رہے گا۔ ورنہ وہ شخص جو کہ اللہ کو یاد نہیں کرتا، اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے، اس کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ اس موت کی بات نہیں کی جا رہی کہ انسان ہے، کوئی ڈیڈ باڈی ہے تو اس کو اٹھا کے جو ہے ہم قبرستان میں چھوڑ آتے ہیں، دفن کر دیتے ہیں، نہیں، اس میں دل کی بات کی جا رہی ہے کہ جس انسان کا دل مردہ ہو گیا، جس انسان کا دل سخت ہو گیا، وہ بھی ایسے ہی ہے جیسے بالکل مردہ ہے، مردہ بھی کوئی فائدہ نہیں کر رہا ہوتا۔ اسی طرح سے جو ہے ایسا انسان جو ہے وہ بھی اپنا کوئی فائدہ نہیں کر رہا ہوتا، آخرت کا نقصان ہی کر رہا ہوتا ہے اور تو کچھ بھی نہیں کر رہا ہوتا۔ سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ زندہ اور مردہ برابر نہیں ہوتا۔ آیت نمبر 122 میں، بلا جو پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندہ کیا، اس کے لیے روشنی کر دی جس کے ذریعے سے وہ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے، اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جو اندھیرے میں پڑا ہوا ہو اور اس سے نکل ہی نہ سکے۔ تو آج ہمارا حال یہی ہے، اللہ نے ہمارے ہاتھوں میں قرآن تھما دیا ہے، ہمارے سامنے اللہ کے احکامات جو ہیں وہ کھل کے آ چکے ہیں۔ ہر دن ہم کتنی احادیث پڑھتے ہیں، کتنی آیات جو ہیں وہ ہمارے آنکھوں کے سامنے سے گزرتی ہیں، لیکن پھر بھی ہم ایک بالکل غافل کی زندگی گزارے ہیں، بالکل اندھیروں میں کھوئے ہوئے ہیں۔ تو ہمارے دل مردہ نہیں ہوں گے تو اور کیا ہوگا؟ ہمارے دل سخت نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا؟ ہمیں دوسروں کے لیے درد کیوں محسوس ہوگا؟ ہماری زندگیوں میں سکون کیسے آئے گا؟ جب ہم اللہ کو ہی بھول بیٹھے ہیں تو اور کیا چیز جو ہے وہ ہمیں سکون دے سکتی ہے؟ آج سے ہم نے یہ وعدہ کرنا ہے کہ ہر دن ہمارا اللہ کی یاد میں گزرے گا، چھوٹی چھوٹی باتیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہم اللہ کو شامل کریں گے۔ صرف یہ نہیں کہ نماز پڑھ لی ہے تو بس کام ختم ہو گیا، نہیں، جب ہم پریشان ہوتے ہیں، ہم اداس ہوتے ہیں، کسی تکلیف میں ہیں تو ہم کس کو یاد کرتے ہیں؟ کسی اپنے پیارے کو پکارتے ہیں یا ہم اللہ کو اس وقت میں پکار رہے ہوتے ہیں؟ اسی سے ہم اپنا جائزہ لے سکیں گے کہ ہم کس لیول پہ کھڑے ہیں، کیا ہمارے دل آج زندہ ہیں یا مردہ ہو چکے ہیں۔